السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز ناظرین، پیارے بھائی اور دوستو، پریے درشکو، پچھلے ہفتے اور اس سے پچھلے والے درس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ اسلام کی پریبھاشا کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کا معنی کیا ہے، اور یہ اسلام جب انتم اشدود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اوترت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انوائی تھے مکہ کے اندر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کو ماننے کی وجہ سے، اسلام کو فالو کرنے کی وجہ سے ان پر کتنی یاتنائیں ہوئیں، کتنی سزائیں کو دی گئیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ شانتی کی استھاپنا کی، شانتی کو بنائے رکھنے کے لیے، سماج میں شانتی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سمبھو پریاس کیا۔ آج کے درس میں اسلام اور مسلمان، یعنی جب اسلام شانتی کا پرتیک ہے، اسلام شانتی کا دھرم ہے، اور یہ اسلام کسی ملک، کسی دیش کا بنایا ہوا دھرم نہیں ہے بلکہ یہ ایشوریہ دھرم ہے، تو اس کو ماننے والا، اس کا فالوورز، اسلام کے فالوورز بھی کیسے ہونے چاہیے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ مسلمان خراب ہے، اس کا کریکٹر خراب ہے، کریکٹر لیس ہے، فلاں آتنکوادی ہے، فلاں دہشت گرد ہے، یہ ہے وہ، دنیا کی باتیں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان خراب ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کبھی بھی اسلام خراب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس اسلام کو اللہ تعالی نے تمام مانو جاتی کے لیے بھیجا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں کسی قسم کا رد و بدل اور چینجنگ نہیں ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کے اندر خرابیاں ہو سکتی ہیں، مسلمان صحیح سے عمل نہیں کرتا ہے، مسلمان صحیح طریقے سے اس کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتا، پریاس نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا، بس نام کا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ تو اسلام اور مسلمان، مسلمان کیسے کہتے ہیں، مسلمان کیسے ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، الا اخبرکم بالمؤمنین، کیا میں تمہیں مومنین کے بارے میں نہ بتلاؤں، یعنی مومن کیسے ہونے چاہیے، ان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، وہ کیسے ہونے چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، جس سے لوگ اپنی جان اور اپنے مال کے بارے میں سرکشت محسوس کریں، یعنی مومن وہ ہے جس سے کسی کا مال اور کسی کی جان کیا ہو، سرکشت ہو، یعنی کسی پرکار کا کوئی خوف نہ ہو کہ یہ مومن ہے تو اس سے خوف ہونا چاہیے، بلکہ مومن کی وجہ سے اس کا مال، اس کی جان سرکشت ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، والمسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ یہ اسلام، یہ مسلمانوں کی پریبھاشا ہے۔ مسلمان اسے کہتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو برا بھلا نہ کہے، کسی کو گالی نہ دے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو تکلیف پہنچانے کا کارن نہ بنے، کسی کو تھپڑ نہ مارے، یا اپنے ہاتھ سے کسی بھی پرکار کے کسی کو تکلیف اور کشٹ نہ پہنچائے، وہ مسلمان ہے۔ والمسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ تو یہ مسلمان ہونا چاہیے۔ اسلام نے یہ سکھایا ہے، اسلام کی تعلیمات ہے، اسلام کی شکشائیں ہیں۔ اب مسلمان اس کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کرتا تو یہ غلطی مسلمان کی، اسلام کی نہیں۔ لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے کریکٹر کو بہتر بنائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو پڑھیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخلاق تھے، جس طریقے سے آپ نے اپنوں کے اوپر اور اپنے کے ساتھ ساتھ غیروں کے اوپر جو راج کیا، جو بادشاہت قائم کی، جو لوگوں کے دلوں پر راج کیا، کس طریقے سے کیا، اس کے اندر زور کس بات کا تھا، آپ نے کیسے ان کا دل جیتا، اس تمام چیزوں کے بارے میں پڑھ کر ہمیں بھی اسی طریقے سے اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ کی قسم و مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم و مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا پڑوسی اس کے ظلم سے محفوظ نہ ہو۔ من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے ظلم سے، جس کی تکلیف سے، یا اسی طریقے سے جس کی یاتنا سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام نے شکشا دی، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اس لیے ہر شخص کو جو بھی اللہ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان اور وشواس رکھتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی قیامت کے دن پر ایمان اور وشواس ہے، اس کو چاہیے کہ اسی طریقے سے اسلام کو پریبھاشت کرے، اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ کوئی آپ کو دیکھے تو ایسا لگے کہ ہاں یہ اسلام کا فالوورز جا رہا ہے، کوئی آپ کو دیکھے تو اس کو لگے کہ ہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جا رہا ہے،
یہ قرآن کا ماننے والا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا ہے. کوئی دیکھ کر آپ سے نفرت نہ کرے، کوئی دیکھ کر آپ سے دور نہ بھاگے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسلام کو اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے، اپنی بات چیت کے ذریعے سے اسلام کو پریبھاشت کریں، اسلام کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. یہ اسلام جو شانتی کا پرتیک ہے. اور آپ کو میں بیان کر دوں کہ اسلام کی استھاپنا، اسلام آیا ہی شانتی کی استھاپنا کے لیے. مکہ کی زندگی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے، مکہ کا اتہاس، تو وہاں پہ غریبوں پر ظلم کیا جاتا تھا، ان کے حقوق چھین لیے جاتے تھے، عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر حلف الفضول نامی ایک سنگٹھن کی استھاپنا کی، اور اس کے اندر جو مکہ کے بڑے بڑے قبیلے تھے سب کو شریک کیا. اور اس کے اندر جو چیزیں وہاں پہ قرارداد میں اس میں پاس ہوئیں، اس میں کیا چیزیں تھیں، کیا سہمتی جتائی گئی کہ ہم دیش کے اندر کیا سہمتی جتائی گئی کہ ہم دیش سے اشانتی کو دور کریں گے. جو استھاپنا ہوئی حلف الفضول، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، ایک سنگٹھن کی استھاپنا کی، اس میں بہت سارے لوگ تھے. اس میں ان لوگوں نے جن چیزوں پر سہمتی جتائی وہ یہ کہ ہم یاتریوں کی سرکشا کریں گے، ہم یاتریوں کی جو باہر سے حج کے لیے آتے ہیں، عمرہ کے لیے آتے ہیں، ہم ان کی سرکشا کریں گے. ہم دیش سے اشانتی کو ختم کریں گے، اشانتی کو بھنگ کریں گے، یہاں سے ختم کریں گے. ہم غریبوں کی سہایتا کرتے رہیں گے، ہم زبردست کو، یعنی جو لوگوں پر، غریبوں پر ظلم کرتا ہے، ہم اس ظلم کو ختم کریں گے. لوگوں کو ان کے ادھیکار دلائیں گے، جو لوگوں کو ان کا ادھیکار نہیں دیتے ہیں، غریبوں کا حق مار جاتے ہیں، ہم ان کی غریبوں کی مدد کریں گے، اور ان کا حق دلانے میں کیا کریں گے، ان کی سہایتا اور مدد کریں گے. اسی طرح سے آپ کے حسن تدبیر سے سماج میں شانتی قائم ہوئی، اور لوگوں کے جان مال اور عزت کی سرکشا ہونے لگی. لوگوں کی جان، ان کی مال، اور اسی طریقے سے جن پہ مکہ کے اندر ظلم ہوتا تھا، ان کے اندر مکہ کے اندر شانتی کی استھاپنا ہوئی. اسی پرکار سے جب آپ پڑھیں گے کہ جب مکہ کے اندر لوگوں کا آتنکواد بڑھ گیا، یعنی دوسرے لوگوں کا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوائی مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے. اور جب مدینہ پہنچے تو وہاں پہ پہنچنے کے بعد وہاں بھی شانتی کی استھاپنا کی. وہاں بھی اوس اور خزرج جو مشہور قبیلہ تھا، دونوں میں آپس میں لڑائیاں ہو جاتی تھیں، تلواریں نکل جاتی تھیں، خون کی ندیاں بہ جاتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ملایا، دونوں میں صلح کرائی، شانتی کی استھاپنا کی. اسی طریقے سے اور بھی دیگر جو وہاں پہ قبیلے تھے قریب میں سب قبیلوں کے اندر آپ نے شانتی کی استھاپنا کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شانتی کو قائم کرنے کے لیے، سماج میں شانتی کو بحال کرنے کے لیے، اشانتی کو ختم کرنے کے لیے، ہنسا کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر اوترت کیا گیا، بھیجا گیا. تو آپ یہ کہیں کہ اسلام آتنکواد کی شکشا دیتا ہے، اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے آگ اور پانی ایک اکٹھا نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے اسلام اور آتنکواد، اسلام اور دہشت گردی، اسلام اور فساد، اسلام اور اشانتی، یہ کبھی بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. ہاں، کمیاں ہو سکتی ہیں، مسلم کنٹریز کے اندر کمی ہو سکتی ہے، مسلم دیشوں میں کمی ہو سکتی ہے، مسلم گھرانوں میں کمی ہو سکتی ہے، مسلمان کے اپنے کریکٹر کے اندر کمی ہو سکتی ہے، لیکن اسلام کے اندر کبھی بھی کمی نہیں ہو سکتی. اس لیے اسلام اور آتنکواد، اسلام اور دہشت گردی دونوں ایک جگہ کبھی بھی نہیں جمع ہو سکتے، کداپی نہیں ہو سکتے. جس طریقے سے آگ اور پانی کو ایک جگہ جمع کیا جا سکتا ہے، نہیں جمع کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے جس اسلام کی استھاپنا ہی، جس اسلام کو اللہ رب العالمین نے اوترت ہی اس لیے کیا کہ لوگوں میں شانتی کو بحال کیا جائے، اشانتی کو ختم کر دیا جائے، فساد کو ختم کیا جائے، اور اسی طریقے سے جو ظلم ہو رہا ہے ختم کیا جائے، لوگوں کو ان کے ادھیکار سے اوگت کرایا جائے، لوگوں کو ان کے ادھیکار لوگوں تک پہنچایا جائے. اس دھرتی پر ایک اللہ کی پوجا اپاسنا ہو. یہ سارے ادیش اور مقصد ہیں، اور یہ سارے ادیش اور مقصد اسلام کے اندر ہیں. اس لیے اسلام کو سمجھنے کے لیے، اسلام سے پریچت ہونے کے لیے، اور اسلام کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن کا ادھین کیجئے. قرآن کا ادھین کیجئے. قرآن انیکوں بھاشاؤں کے اندر موجود ہے. آپ اردو میں پڑھ سکتے ہیں، آپ ہندی میں پڑھ سکتے ہیں، انگلش میں پڑھ سکتے ہیں، مراٹھی میں پڑھ سکتے ہیں، مارواڑی میں پڑھ سکتے ہیں، آپ پنجابی میں پڑھ سکتے ہیں. آپ جو بھی بھاشا اور لینگویج آپ جانتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ انیکوں بھاشاؤں کے اندر قرآن کا انواد کیا جا چکا ہے. آپ پڑھیے، دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی بھی انیکوں بھاشاؤں کے اندر موجود ہے.
آپ پڑھیے دیکھیے، اسلام کے جو شروط ہیں، اسلام کے جو مصادر ہیں، اس سے اسلام کو اور مسلمانوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اسلام دھرم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اسلام کے بارے میں جو غلط چیزیں آپ کے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اسلام پہ جمائے رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پہ ہو، آمین ثم آمین۔ اور میں اللہ رب العالمین سے یہ پرارتھنا اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں جو نان مسلم ہیں ان کو بھی اسلام کا ادھین کرنے، اسلام کے بارے میں پڑھنے، اپنے ایشور، اپنے جنمداتا خالق اور مالک جو سچا ایشور ہے اس سے پریچت ہونے اور اسی کی اپاسنا کرنے کی اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو توفیق پردان کر، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔